بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد آج کی ہماری گفتگو حضرت اقبال کی ایک فکر اور پیغام جس کا انہوں نے اظہار اپنی نظم جواب شکوہ میں کیا، وہ کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو اسی پہلو پر ہم کلام کریں گے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بالاستیعاب اور عمیق مطالعہ کرنے والا شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے جو دائمی ہے، اور یہ ہمارے لیے پوری زندگی کا سلیبس ہے۔ کسی بھی دور کے مسلمان کے لیے یہ کتاب ہر وقت اپ ڈیٹ رہتی ہے۔ اس کی تعلیمات آفاقی اور ابدی ہیں۔ انہی تعلیمات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے پروردگار عالم پوری دنیا میں، عالم انسانیت میں اسلام کو غالب فرمائے گا، اور یہ اسلام کا غلبہ تکمیل بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علامت اور ایک نمونہ اور ایک ظاہری سائن ہے اس کا۔ اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک پورے عالم انسانیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ نہیں ہو جاتا۔ اس سے قرآن مجید فرقان حمید نے اس پہلو کو بھی ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ فقط جزیرہ نما ہائے عرب کے لیے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عالم عرب جب وہاں اسلام عملی طور پر غالب ہو گیا تھا، بعثت نبوی کا مقصد پورا ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکسٹ سٹیپ لیے یا خطبہ حجۃ الوداع میں جو چارٹر پیش کیا اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت کا مقصد سورہ انبیاء کی اس آیت کی روشنی میں ذرا آج ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت وہ باؤنڈریز میں محیط نہیں ہے، وہاں کوئی بیریئر نہیں ہے۔ آپ کی بعثت سارے جہانوں کی طرف ہے، اور اس کی ایک جزی یہ عالم دنیا ہے، اور عالم دنیا میں عالم انسانیت اس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ پروردگار عالم کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے۔ پھر سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں تین جگہ ایک مقصد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے دنیا کے سارے ادیان پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند گزرے۔ یہاں پہلی بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کا تعارف کیا ہے تو رب تعالیٰ نے تعارف کروایا خدا وہی ہے جس نے محمد عربی تمہیں عطا فرمایا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدا، کہ وہ ذات جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر ہوں گے ہدایت ادھر ہے، حضور جو دین لے کے آئے وہی دین حق ہے۔ اور تیسرا، رب تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو مبعوث ہی آپ کے دین کے غلبے کے لیے کیا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم انسانیت پر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرما دے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت جو ہے وہ اس وقت پورا ہوگا جب دین اسلام کل روح زمین پر غالب آ جائے گا۔ اور اسی پہلو کو حضرت اقبال نے ان جملوں میں پیش کیا، وہ کہتے ہیں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اسی تناظر میں سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 37 کو ہم نے تلاوت کیا، 37، 38، 39۔ سب سے پہلے اس سینیریو کو سمجھیے۔ سورہ توبہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نہ ہونا یہ بھی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ صحابہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی طرح سینوں میں بھی محفوظ کیا، تحریروں میں بھی محفوظ کیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ اس کا سمپل سا سوال ہے کیوں نہیں ہے، اور اس کا اتنا ہی سادہ جواب ہے اس وجہ سے کہ یہاں رسول اللہ نے لکھوائی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس بات پر اجماع ہو سکتا تھا کہ یہاں لکھ دی جائے، لیکن صحابہ نے وہ کام نہیں کیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت اور پرمیشن انہوں نے نہیں لی۔ تو اس سورہ مبارک اب کیوں نہیں ہے، اس کی وجوہات جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کا آغاز براءۃ بیزاری سے ہے تو کافروں کے ساتھ جتنے معاہدے تھے ان کا اختتام ہے، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بیزاری کا اظہار ہے۔ اگر اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر لی جائے تو پھر یہ بیزاری صفت رحمان اور صفت رحیم کے منافی تھی، لہٰذا اس سورہ مبارک کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ یہ سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان کو بیان کرتی ہے۔ اس کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں، اس کا پہلا حصہ 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 6 رکوع سے 11ویں رکوع تک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک بعثت خصوصی اور ایک بعثت عمومی۔ بعثت خصوصی سے مراد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فوکس کیا جزیرہ نما ہائے عرب۔ یہ سورہ مبارکہ بھی تفصیل اس کو بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جزیرہ نما ہائے عرب پر فوکس رکھا، جتنے وسائل تھے وہ سارے کے سارے یہاں صرف کیے،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے دن رات یہاں پہ کام کیا. اور اگر آپ مطالعہ سیرت کرتے ہیں تو صلح حدیبیہ تک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فوکس وہ عرب پر نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. اب صلح حدیبیہ ہو گئی، ہم آپ کو فتح مبین کی خوشخبری سناتے ہیں. گویا جزیرہ نما ہائے عرب میں دین کی سربلندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو خصوصی مقصد تھا، اسلام کی تقویت اور غلبہ، وہ ہو چکا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو جہاں خبر سنائی، وہاں فتح مکہ کے لیے ان کی کونسلنگ کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور پوری آب و تاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. اور دخول مکہ کے بعد کیفیات یہ ہے، قرآن نے بیان کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اور جب اللہ کی مدد آ گئی، دین غالب ہوا، تو پھر تم نے دیکھا کہ لوگ جتھا در جتھا اسلام میں داخل ہونے لگے. ابھی بھی تمہاری کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تحمید کو چھوڑیے گا مت. فسبح بحمد ربک واستغفر، اور استغفار بھی کرتے رہیے، استغفار بھی کرتے رہیے. اس کے ساتھ جو آپ کی ملامست ہے اس کو دوام ملنا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ حجۃ الوداع میں جو چارٹر پیش کیا، اس میں اب یہ جو ذمہ داری تھی، اس کی ایکسپینشن، اس کی توسیع کی ذمہ داری، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی امت کی طرف منتقل فرما دی. یہی وجہ تھی کہ خطبہ حجۃ الوداع میں اب یہ اعلان ہو گیا کہ اب عرب میں کوئی رہنا چاہتا ہے تو وہ مسلمان بن کر تو رہ سکتا ہے، مشرک بن کر نہیں رہ سکتا. اب یہ ذمہ داری پوری ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. پہلے 5 رکوعوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسٹریٹجی کے ساتھ اور جو پروسیس اختیار کیا دین الہی کے غلبے کے لیے، اس کو سورہ توبہ میں بھی تفصیل بیان کیا گیا. پھر 5 سے آگے جو 6 رکوع ہیں، 11 نمبر رکوع تک، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی کو بیان کیا گیا کہ اسلام کا جو بین الاقوامی یا گلوبل کنسپٹ ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گلوبل کنسپٹ کی ایکسپینشن کے لیے، اس کی توسیع کے لیے اور اس کے ابلاغ کے لیے جو سب سے پہلا کام کیا، وہ تمام عالم کے اس وقت کے جو جابر بادشاہ تھے ان کی طرف خطوط کو روانہ کیا. 4 خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے یہاں اسلام آباد کی ایک لائبریری میں ڈاکٹر حمید اللہ نے اس پر باقاعدہ ایک ریسرچ کی، اور وہ ان کی ریسرچ کی جو بنیاد ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ کتنی تحقیق اور محنت کے ساتھ انہوں نے وہ خطوط کو جمع کیا. یعنی وہ خطوط اس وقت پوری اسی حالت میں ہمارے پاس پڑھنے کے لیے موجود ہیں. ان میں سے پہلا خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف روانہ کیا، اور دوسرا خط ایران کے بادشاہ کسرا کی طرف روانہ کیا، تیسرا خط مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف روانہ کیا، اور چوتھا خط آپ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف روانہ کیا. یہ خطوط تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی بھی ری ایکٹیو موڈ ہے، اور جو اسلام کا گلوبل کانسیپٹ ہے جب یہ پھیلا تو کفر کا جو سارا سلسلہ سامنے آتا ہے وہ بھی ری ایکٹیو موڈ ہے کہ کفر ایک دفعہ دہل گیا کہ یہ مسلمان، اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد وہ ذاتی نہیں ہے، مفادات پر مبنی ان کی زندگی نہیں ہے. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کلمہ توحید سے پوری دنیا کو آباد کر دینا. اور یہی سے یہ بات بھی پھیلا دی گئی کہ اسلام کا مقصد پوری روح زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا غلبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا غلبہ ہے، اور پورے عالم انسانیت کو امن کا گہوارہ بنانا یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے. اور یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خطوط کے ذریعے ان بادشاہوں کو پہنچا، اور پھر انہی کے رد عمل میں ایک عالمی ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس عالمی ٹکراؤ کی جو تمہید اور بنیاد بنتی ہے وہ غزوہ تبوک ہے کہ کیسر روم نے اس پر جو ری ایکٹیو موڈ دکھایا، ریزسٹنس دکھائی،
اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک عالمی میدان سجاؤں گا اور ان کی اس اسلام کو دنیا پر غالب ہونے سے روکوں گا۔ تو غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی کہ کیسر روم اپنے لشکر جرار کے ساتھ مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے، اور غسان کا بادشاہ جو نسلاً تو عرب تھا لیکن مذہباً عیسائی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ وہ پہلا موقع ہے کہ اسلام کے گلوبل کنسپٹ کو روکنے کے لیے یہودی اور عیسائی کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ابدی آفاقی اور امن کے پیغام کو روکنے کے لیے اسلام کو روکنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں انتظار کرنے کی بجائے خود یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو باہر ہی روکا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد میں شرکت کی دعوت دی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جہاد دے رہے ہیں تو کیفیات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی ان مومنوں کی جہاد کے لیے تربیت فرمائیے، ان کی کونسلنگ کیجئے، حرد، انہیں تیار کیجئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے اس پیغام کو کنوے کرتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ میں بھی اس بات کو عرض کیا کہ اسلامی جہاد کا جو تصور ہے، المیہ یہ ہے کہ مغلوبیت کے اس دور کے اندر وہ تصور مسخ کر کے رکھ دیا گیا۔ اسلامی جہاد کا تصور کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ دونوں کو بنایا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ چاہتے ہیں میرے امتیوں میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے، اور انہیں جنت کی طرف بلانے کے لیے اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اور پھر عالم انسانیت میں اگر کوئی شخص امن کو تباہ کرنا چاہے تو اسے ظالم سمجھ کے اس ظالم کو روکنا، یہ اسلام کا جہاد ہے۔ اسلام امن کا دائی ہے، اسلام ہر جگہ امن کا پیمبر بن کر گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی شرکت کی دعوت دی تو اس وقت کیفیات کیا ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سخت گرمی کا موسم ہے، پکی ہوئی کھجوریں ہیں اور نظر فریب خوشے لٹک رہے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، گھنے سائے ہیں، بیٹھنے اور آرام کرنے کے یہ دن تھے۔ ان حالات میں اتنی طویل مسافت طے کر کے جانا، اور وہ جو کیسر روم ہے اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس جو لشکر ہے وہ بڑا منظم ہے، اور لشکر جرار ہے، عسکری قوت ان کی بہت مضبوط ہے، اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ منافق تو سب کے سب جھوٹے بہانے بنا کر نکل گئے، اب انہوں نے مسلمانوں کے اندر بھی بزدلی پھیلانا شروع کر دی، اور اس بزدلی کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے کیے۔ دیکھو موسم کتنا اچھا ہے، ابھی تو تم عالم عرب میں چھا گئے ہو، اب تو تمہیں باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو کھجور فصل آ گئی، پک گئی، گرمی کا اتنا موسم ہے، اتنا طویل سفر کیسے کرو گے؟ فصل تو ابھی آنی ہے، جو تمہارے پاس تھا وہ سارا ختم ہو گیا، راستے میں کھاؤ اور پیو گے کیا؟ مسلمانوں کو جب یہ سفر کی مشکلات ان کے ذہنوں میں ڈال کر بزدل کرنا چاہا تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور جہاد کی دعوت دی، اور پرجلال انداز میں دعوت دی۔ یعنی ان آیات کے اندر جلال الہی برستا ہوا نظر آتا، پرجلال انداز ہے، اور جہاد کی دعوت دی گئی جس سے ایمان والوں کی آنکھیں کھلی، ساری سستیاں اور کاہلیاں فوراً کافور ہو گئیں، اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس اور قیادت میں کیسر روم کی افواج کو للکارنے کے لیے قاہرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید جس انداز میں خطاب کرتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر راہ جہاد میں تمہارے قدم نہیں اٹھ رہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بوجھ سے لدے ہوئے ہو اور زمین پر گرے جا رہے ہو۔ کیفیات کیا ہیں؟ آئیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا، جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو کر زمین پر لدے جاتے ہو، زمین پر گرے جاتے ہو کہ تھکاوٹ ہو جائے گی،
فصل کون کاٹے گا، باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اسلام کی بین الاقوامی دعوت کی کیا ضرورت ہے، ہم نے عرب کو پوری طرح فتح کر لیا، یہ مختلف قسم کے سارے خیالات۔ اردیتم بالحیات الدنیا، جلال الہی کی جھلک جس کی صحابہ تاب بھی نہ لا سکے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اردیتم بالحیات الدنیا، اگر تم جذبہ جہاد کو پسے پشت ڈال کر میدان میں نہ نکلے تو تمہیں دنیا و آخرت کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور پھر دنیا میں بھی تمہاری عزت نہیں رہے گی، جتنا دبدبہ ملا ہے سارے کا سارا خاک میں مل جائے گا۔ اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کو تم نے پسند کر لیا ہے، من الآخرتی، آخرت سے، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، تو نہیں ہے سر و سامان دنیاوی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، مگر تھوڑا، الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ذرا اس پہلو کو سمجھیے کہ دین اسلام کی خدمت گزاری تم پر موقوف نہیں۔ جس کسی کو بھی آج اسلام کی خدمت یا اسلام کی کسی جگہ ابلاغ کا پرچم دیا جاتا ہے، کسی کو طاقت دی جاتی ہے، کسی کو قوت و روب و دبدبہ میسر آتا ہے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں ہوں تو اسلام کا نور چمکتا رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسلام کا نور تو ہمیشہ فروزہ رہے گا، اس کا پرچم تا ابد لہراتا رہے گا۔ یہ کام اگر تم نے نہ کیا تو پھر سن لو، کوئی دوسرا یہ سعادت حاصل کر لے گا اور تمہیں محروم کر دینے سے خدا کی خدائی میں کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ کیسا جلال بڑا انداز ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ بدل کر لے آئے گا کوئی دوسری قوم تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم رب کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ موضوع شروع ہوتا ہے کہ ابھی تو تمہارے پاس طاقت ہے، اب اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، نہ بھی ساتھ گئے، اسلام کے پرچم کو نہ بھی تھاما، تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب سارے کافر اکٹھے ہو کر رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کر رہے تھے، انہوں نے یہ سمجھا تھا مکہ میں چراغ محمدی بجھا دیا جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تنے تنہا میں نے رسول اللہ کو نکالا، مدینے میں پہنچایا، اور فتح مکہ کی صورت میں اسلام کا پرچم پھر اسی مکہ میں لہرا دیا گیا۔ یہ پھر آگے یہ پورا موضوع سورہ توبہ کی اگلی آیات میں آتا ہے۔ تو گویا یہاں تک کی آیات میں جو دو پہلو ہمارے سامنے آئے، ان میں سے سب سے پہلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں وہ دو ہیں۔ ایک بعثت کا مقصد جو ہے وہ خصوصی ہے، اسپیسیفک، اس کا تعلق عرب کے ساتھ تھا، اور اس کی تکمیل سورہ توبہ میں بھی، سورہ فتح میں بھی، اور مختلف صورتوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے کے ساتھ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد فقط عرب ہی میں اسلام کا بول بالا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا گلوبل کنسپٹ لے کر پھر اس کی ایکسپیشن کے لیے، اس کی توسیع کے لیے دوسری طرف منتقل نہ ہوتے۔ گویا پروردگار عالم کی حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرا سلسلہ شروع کیا، اور وہ دوسرا سلسلہ تھا عالم انسانیت کو اسلام سے روشناس کرنا، اسلام کے نور سے منور کرنا۔ انہی آیات کی روشنی میں ہمارے مفسرین و محدثین فرماتے ہیں انسان کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے، یا اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرے نور توحید سے پوری دنیا کو منور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت نعرہ بھی ہمارے ہاں چلتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اور یہ بالکل انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ثانی ہے،
جو مقصد عمومی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس پورے عالم انسانیت میں ہے، اور اس پورے عالم انسانیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس مشن میں قیامت تک آنے والے ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور اس دعوت کو قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل سادہ سے انداز میں ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم بہترین امت ہو، سپیریئر ہو تم، لیکن اپنے مقاصد کو پیش نظر رکھو، اپنی گرومنگ چاہو، آگے بڑھو، بڑھو گے کب؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو اور دیتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے تم روکتے رہو گے۔ اگر نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا یہ مشن ہم نے چھوڑ دیا تو یہ سپیریورٹی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعزاز و اکرام دیا ہے، پھر یہ اعزاز و اکرام چھن جائے گا۔ اس وقت اگر ہم امت مسلمہ کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ یہ زوال کا شکار کیوں ہے، اور امت مسلمہ کے اندر اتحاد و یگانگت کیوں نہیں ہے، ہر طرف ظالم اپنے ظلم کے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم انگڑائی بھی نہیں لے رہے، تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس پہلو سے ضرور کرنا پڑے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن میں ہمیں اپنا معاون ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم نے اس مشن کو چھوڑ دیا، اور اس چھوڑنے کی علامت کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت کو بھی بیان کیا، جیسا کہ اس آیہ مبارکہ میں بھی اسی علامت کو بیان کیا گیا کہ مسئلہ اصل میں یہ ہوا کہ ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے بیٹھے۔ پہلے کافر موت سے ڈرتا تھا، اب مسلمان بھی موت سے ڈرتا ہے، اور ابلاغ حق، احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے وہ فریضہ جو اسے سر انجام دینا چاہتی تھا، اور شہادت کو اپنا زیور سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے ابلاغ کے لیے نو ٹالرنس اور نو کمپرومائز پالیسی کے تحت چلنا چاہیے تھا، وہ اس کو پسے پشت ڈالتا ہے اور کہتا ہے میرا جب تک بچاؤ ہو سکتا ہے میں اپنا بچاؤ کروں، مال کے اعتبار سے بھی، جان کے اعتبار سے بھی، اور جمی اعتبار سے۔ حالانکہ یہ تو اس کا مشن ہی نہیں، اس کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ یہ خود بھی پورے عالم انسانیت کے لیے امن کا باعث بنے اور دوسروں تک اسلام کے امن کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سوال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ثوبان راوی ہیں، فرمایا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے ترتیب کے ساتھ، کبھی بوسنیا میں ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی لیبیا میں ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی برما میں ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی چیچن کی باری آ جاتی ہے، کبھی شام کی باری آتی ہے، کبھی عراق کی باری آتی ہے، کبھی کویت ایران آ جاتا ہے، کبھی افغانستان آ جاتا ہے، کبھی برما آ جاتا ہے، اور اب فلسطین زد میں آیا ہے، بلکہ کئی عرصوں سے زد میں ہے۔ اور جہاں آپ دیکھیں وہاں کفر، اور وہی بنیاد کہ جس بنیاد پر ہرقل نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مجتمع کیا، وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف آ گئے۔ آخر مسلمان اپنے نبی کے جھنڈے کے تلے کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ٹوٹیں گے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک کہنے والے نے کہا حضور کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، 2 ارب مسلمانوں کی تعداد، 29.7 پوری دنیا کی آبادی مسلمانوں کی، ہر 5واں شخص مسلمان، اور وسائل پر بھی اللہ تعالیٰ نے قدرت عطا فرمائی، اور کیفیات یہ ہیں کہ 57 ممالک اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح اسلام کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، انہیں اسلامی کنٹریز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود کیفیات یہ ہے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈیر ہے۔ اقبال نے جب مسئلہ فلسطین کی بنیادوں کو دیکھا تو روتے ہوئے یہ کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ تو خاک کا ڈھیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، کہا کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔
عرض کیا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن یہ ہے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یعنی جذبہ جہاد کی وہ سرشاری کا نکل جانا۔ میں اور آپ اس وقت اس پہلو پر ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے سینے میں ابھی بھی جہاد کی تھوڑی رمق باقی ہے، لیکن جو سینیریو چل رہا ہے کہ عالم کفر یہ چاہتا ہے کہ جہاد کی تعلیم سے بھی ان کو دور کر دیا جائے، تاکہ جو تڑپ جہاد کی اور امت مسلمہ کے درد کی اور اسلام کے غلبے کی ان کے سینوں میں موجود ہے، آنے والی نسل کے سینے میں وہ جہاد کا غلبہ باقی نہ رہے۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے سینے کی اس عشق کی حرارت کو اپنی آنے والی نسل کی طرف منتقل نہ کیا تو یاد رکھیے کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے۔ ہمارے ماں باپ نے اسلام کی یہ محبت اور مسلمان کی محبت، مسلمان کا درد میرے اور آپ کے سینے میں پیدا کیا۔ اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اسلام کی محبت، اسلام کا درد، اسلام کے غلبے کے کام کی فکر، مسلمان کا درد، مسلمان کی محبت اپنی آنے والی نسل کے سینے میں منتقل کرنا ہے، اور وہ انتقال تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم آج اسلام کے ساتھ جڑیں گے، قرآن کے ساتھ جڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدریکوہن، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو تمہیں سزا ضرور ملے گی، سزا ضرور ملے گی، سزا ضرور ملے گی۔ عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، جب تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ بیٹھو گے، اللہ اور اس کے رسول کو بلا دو گے، تو پھر ہوگا کیا؟ رب تعالیٰ دوسری قوموں کو تم پر مسلط کر دے گا، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے بھی چھین نہ لیں۔ اس وقت مجھے اور آپ کو اس پہلو پر ضرور توجہ کرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مجھے اور آپ کو یہ مضبوطی عطا فرمائے۔